رونق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں آج 12ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو یکم رمضان سے ہماری نشریات کا آغاز ہوا تھا وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا 29ویں یا 30ویں روزے تک، شوال کا چاند نظر آنے تک، اور ہم روزانہ آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرتے رہیں گے. گفتگو ہوگی قرآن کریم کے موضوع پر، قرآن کریم کے ذیلی موضوعات پر، ضمنی موضوعات پر، اور ہمارے ملک کے جید علماء، اسکالرز، انٹلیکچوئلز تشریف لاتے رہیں گے، اور ہم ان سے گفتگو کر کے ان کے سامنے سوالات رکھ کر اپنی علمی کمی کو دور کرتے رہیں گے. ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں خواتین و حضرات کہ یہ مہینہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے میں انسان کی تربیت کا سامان کیا گیا ہے. یہ مہینہ عبادات سے، تقوی سے قریب آنے کا مہینہ ہے. اور تقوی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. خواتین و حضرات، جستا جستا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سے موضوعات سامنے آ رہے ہیں. کل ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ موضوع یہ تھا کہ دین میں عورت کا مقام کیا ہے. قرآن کریم اور ہمارا دین عورت کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. قرآن کریم کے ذریعے ہمیں کون سے ایسے درس مل رہے ہیں، کون سی ایسی نصیحتیں مل رہی ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ مسلمان عورت کا خاکہ کیا ہوتا ہے. خواتین و حضرات، کل جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تو ہمارے ساتھ تشریف فرما تھی محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ. اب آج خانم طیبہ بخاری تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، لیکن ہماری ایک اور خاص مہمان جو تشریف لائی ہیں سعودی عرب سے. خواتین و حضرات، میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خانم تو ہمارے ساتھ ہیں ہی پچھلے 2 دنوں سے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 3 دن بھی ہمارے ساتھ رہیں گی. اور خانم کے بارے میں ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. اور ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں خانم کے بارے میں کہ خانم جب آپ بات کرتی ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے. خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. قرآنی آیات کی تلاوت کے لیے ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب. آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے. بہت شکریہ انیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257. اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خواتین و حضرات، دین میں عورت کا مقام، یہ موضوع ہمارا، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے چھوٹے سے بریک کی جانب. چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں چند لمحوں میں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ. پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ سے. خانم، کل جب افطار میں بات ہو رہی تھی، ایک سوال آیا تھا پردے کے تعلق سے، اس پر آپ نے طویل گفتگو فرمائی تھی. میں چاہتا ہوں گفتگو وہیں سے جوڑیں، اس کے بعد ہم رکھیں گے سوالات کہ دین خواتین کا کردار کیا متعین کرتا ہے، دین کیسی عورت دیکھنا چاہتا ہے، اور جو مغرب کے اعتراضات ہیں وہ اعتراضات کیا ہیں، اس کے جوابات آپ دونوں خواتین سے میں لوں گا. پردے کے تعلق سے جو گفتگو آپ کی رہ گئی تھی وہ پوری کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں خود بھی اپنی قابل صد احترام اور بہت پیاری بہن میمونہ مرتضی صاحبہ کو خوش آمدید کہوں گی، اور اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں کہ ہم نے کل کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں. قرآن کریم کی آیات، پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کریم نے عورت کے لیے جو حجاب، جو پردہ، جو عصمت، اس کے لیے جو طہارت، جس پاکیزگی کا تعین کیا، مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا. یا ایھا الذین قل للمؤمنین، مومن مردوں سے یہ کہہ دو کہ یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، وہ بھی اپنی آنکھوں کو جھکا لیں اور اپنی پاکیزگی اور عصمت کردار کی، اپنی طہارت کردار کی حفاظت کریں. اور وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ ان کے یہ حدود ہیں. ان حدود کو معین کیا. کل ہم نے وہ طائفے بیان کیے جن جن کے لیے اسلام نے عورت کو بغیر حجاب کے جن افراد کے سامنے جانے کی اجازت دی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں صرف چادر اوڑھنے یا برقع پہننے یا کسی بھی طرح کے صرف لباس کی صورت میں حجاب کی بات نہیں کی ہے، بلکہ آواز کا نشیب و فراز، لہجے کا، گفتگو کا انداز، الفاظ کا انتخاب، اتار چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. حتیٰ کہ اس کا نشست و برخاست اور چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اس کے بعد ہم یہ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات مومنین کو جب خطاب کیا تو ان کے بارے میں فرمایا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج نبی تم عام عورتوں ایسی خواتین نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم چاہتی ہو کہ تقوی کی بالا ترین منزل کو پالو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی بہ فی قلبہ مرض، تو تم اپنی گفتگو اس طرح سے کرو کہ کہیں تمہاری گفتگو میں، تمہاری آواز میں، تمہارے لب و لہجے میں کسی مریض انسان کے لیے کوئی نامطلوب گنجائش نہ پائی جاتی ہو. اس کے اندر فی قلبہ مرض، جس کے دل میں پاکیزگی نہیں ہے، جس کے دل میں بیماری کے جراثیم موجود ہیں، کہیں وہ تمہارے بارے میں نامطلوب احساس پیدا نہ کرے. اس لیے تم، اب ہم یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جب ازواج نبی کے لیے خالق کائنات نے قرآن کریم میں یہ خطاب کیا ہے، اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب،
جب تم چاہو کہ ان سے کوئی چیز طلب کرو تو بہتر یہ ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان حائل ہو. اچھا، جو چیز طلب کرو اس میں کوئی مسئلہ کا حل بھی ہو سکتا ہے، ہاں کوئی دینی مسئلہ. جی. اچھا اذا وہاں پر سألتموہن متاعا. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پر آواز کا جو پردہ ہے، نہیں آواز کا پردہ تو اسلام میں ہے نہیں. آواز تو سنوائی جا سکتی ہے. ہم کچھ اور گزارش کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہم نے کہا کہ آواز میں، لب و لہجے میں، الفاظ کے انتخاب میں، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں. جب نامحرم سے بات کی جائے تو اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات خوشگوار لہجے میں بھی بات کی جا سکتی ہے اگر اس میں کوئی سوء نیت شامل نہیں ہے تو. یہاں ہم جو گزارش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ازواج نبی سے یہ خطاب کیا. ازواج نبی کون ہیں؟ نبی کے بارے میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ النبی اولا بانفسکم. نبی تم سے، تمہاری جانوں سے، تمہارے نفسوں سے، تمہارے مال و متاع سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے اقربا سے، اعزہ سے، احباب سے، متعلقین سے سب سے زیادہ مقدم ہے تمہارے لیے نبی. اور وہ جو نبی کی ازواج ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، وہ تمہاری مائیں ہیں. یہ اسلام نے طے کر لیا. یہ خالق کائنات کا حتمی، اٹل اور ناقابل یعنی تبدیل نہیں ہو سکتا وہ فیصلہ ہے خالق کائنات نے جو دے دیا. اب جب ماؤں کے لیے خالق کائنات یہ خطاب کر رہا ہے جن کی اتنی عزت ہے، جن کا اتنا احترام ہے، جو پوری امت مسلمہ کی مائیں ہیں، تو عام عورت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ عام عورت کے لیے اس سے بھی زیادہ احتیاط کا حکم ہوگا کہ وہ جب نامحرم سے برخورد کرتی ہے، اس کا سامنا کرتی ہے تو اس کو کتنی احتیاط کرنا چاہیے. اب ہم آ جائیں پردے کے حکم کی جانب کہ اب وہ جو احتیاطی تدابیر اسلام نے ہمارے لیے بیان کی ہیں ان میں پردہ کیا ہے؟ وہ شٹل کاک برقع ہونا چاہیے، وہ ایرانین چادر ہونی چاہیے، وہ عربی عبا ہونا چاہیے، یا پھر وہ کس طرح کا پردہ نہیں، یہ تو حجاب کے طریقے ہیں نا بہت جی سارے. نہیں، اس میں ہم تو دین کے اصول تلاش کر رہے ہیں. دیکھیے یہی میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ اسلام نے ہمارے لیے کوئی مخصوص پردہ بیان نہیں کیا. صرف کشادہ لباس جو عورت کو باوقار مسلمان عورت کے طور پر معاشرے میں پیش کر سکے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ فرمایا تھا افطار کے پروگرام میں، یاد ہے مجھے، کہ چہرے کا پردہ نہیں. چہرے کا پردہ نہیں. اور حالت احرام میں آپ دیکھ لیجئے جب خاتون محرم ہوتی ہے تو اس کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. اور علماء فقہا کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. اب اگر اس کے باوجود بعض افراد کرنا چاہیں یا بعض فقہا کی یہ رائے ہو تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہی سوال محترمہ آپ کے سامنے. غض بصر کی بھی بات ہوئی. اب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ غض بصر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ آنکھیں نیچی کر لیں. جب چہرہ نظر آ رہا ہے تبھی تو آنکھیں نیچی ہوں گی نا. جی ایک لاجیکل بات سمجھ میں آتی ہے. دوسرا سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے تاکہ آپ تفصیل سے بات کریں. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل معاشرہ. عہد نبوی میں صحابیات چہرے کا پردہ کرتی تھی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کہنا ہرگز بھی مشکل نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے مردوں اور دونوں عورتوں کو دونوں کو کہا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ بازار میں جب بیٹھو تو بازار میں آنے جانے والیوں کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو دیکھو نہیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھو. صحابیات عہد نبوی میں جنگوں پر، غزوات میں ساتھ گئیں، زخمیوں کو پانی پلایا، مرہم پٹی کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ 48 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس قرآن و درس حدیث دیتی رہیں. ورائے حجاب ان کے سامنے ایک ہلکا سا پردہ ہوتا تھا، مگر مرد اسی اور کو میں ورائے عورتیں، حجاب کہہ رہا ہوں. جی مرد اور عورتیں، یعنی اس میں وہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بیٹھی ہیں. اور پھر حج کرتی تھیں، 48 سال تک حج بھی کیا، اور حج میں بھی مسائل مرد صحابہ کو بھی اور صحابیات کو بھی بتاتی تھیں. ایک طرف مرد اور ایک طرف عورتیں مستقل بیٹھتے تھے ان کے درس میں، اور سارے مرد، اور ان سے 1/4 دین آیا ہے. ان سے سارے صحابہ نے انکلوڈنگ ان کے اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق سیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی چھاتیوں پر اوڑھنیاں ڈال لو.
تو کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو؟ انیک بھائی، اس دنیا میں آج یہ تقوی بھی ہو سکتا ہے، کلچرل بھی ہو سکتا ہے، فیزیبل نہیں ہے کہ پوری دنیا میں آپ ہر کام چہرے پر نقاب ڈال کر سکتے ہیں۔ نہیں، اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کلچرل، جو آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی، کلچر کوئی اور چیز ہے، دین کچھ اور چیز ہے۔ بالکل۔ پھر آپ نے کہا فیزیبل نہیں ہو سکتا، یعنی اردو میں اگر ہم اسے کہیں گے یہ ناقابل عمل ہے۔ ناقابل عمل ٹھیک ہے، پوری نہیں، میرا دنیا سوال- میں اس وقت ہو گیا ہے۔ اس وقت ہو گیا ہے۔ ناقابل عمل دنیا میں ہو جانا ہمارے لیے معیار ہوگا یا قرآن کریم کے اصول معیار ہوں گے؟ قرآن کریم کا کوئی اصول ایسا نہیں ہے جو قیامت تک کے لیے نہ ہو اور ناقابل عمل ہو۔ ٹھیک، آپ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہوتا تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ ہم یہ نہ کرتے، ٹھیک، وہ پھر قابل عمل اور فرض ہو جاتا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرضیت اس کی نہیں رکھی اور ہمیں آپشن دیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے یہ ایسی صورتحال آتی رہے گی۔ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب پڑھی جس میں چہرے کے پردے کے بارے میں ان کی ہے واز ہے الابقام، جی ہاں، جی فرماتے ہیں کہ 85% عورتوں کی آبادی ہندوستان میں کھیتوں میں کام کرتی صحیح ہے، بات ہے۔ جہاں لباس بھی پورا اچھی طرح سے پہن کر سارے کام کرنا مشکل ہے، وہاں چہرہ ڈھانپ کر کھیتی باڑی کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آج دنیا میں آپ یہ اس قدر تعصب ایک جگہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ جو شناخت ہے، ہماری جو بیسک شناخت ہے وہ چہرہ ہے، ہم اسے ڈھانپ کر دنیا میں سفر نہیں کر سکتے۔ اہل مغرب اعتراض اسی بات پر کرتے بالکل۔ اب دیکھیے، اب یہاں دو باتیں آپ نے فرمایا، اہل مغرب، آپ نے فرمایا کہ اشرف علی تھانوی صاحب یہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہندوستان کی عورت کپڑے پورے پہننے کو نہیں ہے تو کیا حجاب کیا کرے گی وہ؟ یہاں پر مسئلہ ہو گیا کلچر کا، مغرب کا اور انڈیا کا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں آپ دونوں بہت عالمہ ہیں دونوں، ام خلاد کا بیٹا شہید ہوتا ہے، تشریف لاتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حجاب میں، صحابہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا شہید ہو گیا اور اس کے باوجود تمہیں، یعنی تم تو احواز باختت میں ہو جانا چاہیے تھا، تم پھر بھی یہ نقاب میں آئی ہو؟ تو ام خلاد کا جواب کتابوں میں مذکور ہے، متفق علیہ، اور آپ دونوں یقیناً پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے، کیا میں حیا بھی کھو دوں؟ یہ موجود ہے۔ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے قیامت تک روشن مثال ہے۔ عہد نبوی میں کیا خواتین چہرہ کا پردہ کرتی تھی یا نہیں؟ میرے لیے مغرب مثال نہیں بن سکتا، میرے لیے ہندوستان مثال نہیں بن سکتا، میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشرہ جو انہوں نے تشکیل کر دیا، جو تخلیق پا گیا، قیامت تک میں اسے حجت سمجھوں گا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن عمرے میں جیسے کہ خانم نے فرمایا، احرام کی حالت میں آپ نقاب نہیں لے سکتے۔ عمرے کا وقت ہے۔ اچھا، کسی بھی فرض نماز میں آپ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، کسی بھی فرض نماز میں۔ میں یہ چہرے کے پردے کے خلاف نہیں ہوں، میں ہرگز بھی اس کے خلاف میں نہیں تو ہوں، صرف اتنا جاننا لیکن چاہ رہا ہوں آپ کہ میرے یہ رسول علیہ صلی الصلوۃ اللہ علیہ وسلم مجھے کیا تعلیم کر رہے ہیں، اب میں آپ میری جو مسلمان عورت ہے اسے کیا تعلیم کر رہے ہیں؟ مسلمان عورت، جیسے کہ خانم نے ایک پوری آپ کو بات بتائی، مسلمان عورت کو تو پردہ کیسے کیسے کرنا ہے۔ چہرہ جو ہے اگر وہ بغیر میک اپ کے ہے تو آپ اسے ایک بار دیکھیں گے، دوسری بار نہیں دیکھیں گے، آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ دوسری بار اس پر نگاہ نہ ڈالیں۔ لیکن اگر چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاں چہرہ کھلا ہوا ہے تو آپ کو دوسری بار نگاہ ڈالنے سے منع غض کیا۔ بصر کا حکم آیا۔ جی، اب یہ بتائیے کہ اس پوری دنیا میں اس معاشرے میں یا ایک معاشرے میں یا آج بھی ہمارے ملک میں یہ جو اسلامی ممالک ہیں، یہ بہت آسان ہے کہ آپ چہرہ ڈھانپ سکتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ پوری دنیا میں ایک مسلمان عورت چہرہ ڈھانپ کر آج کہیں پر بھی ویسے پھر سکتی ہے جیسے آج پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں پھر سکتی ہے؟ نہیں پھر ایک سکتی۔ تو عزیمت اور رخصت کے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ بات تو خانم، کیونکہ آپ بھی دنیا میں بہت آپ نے دنیا دیکھی ہے، یہ جو بات آپ نے فرمائی نا، اسلامی ریاست کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں اور غیر یہ مسلم اسلامی ریاست کے لیے، اب میں اسی طرف ہی آ رہی تھی، دیکھیے اسلام جو ہے یہ دین یسر ہے۔ شریعت میں شروع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں
جبریل امین جو ہیں وہ داخل نہیں ہوتے کہ گھر میں تصویر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ گھر میں تصویر ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اب پوری دنیا میں ہمارے نوٹوں پر بھی تصویر ہے, ہمارے پاسپورٹ بھی تصویر کے بغیر نہیں بنتے ہیں. اجماع امت اس بات پر ہو گیا کہ بالکراہیہ تصویر ہمیں اگر یہ ضرورت ہے تو ہم کھنچوا سکتے ہیں, رائٹ؟ اب مجھے ایک بات بتائیے, وہی تصویر ہماری جیبوں میں بھی ہوتی ہے, ہمارے پیسوں میں, آئی ڈی کی صورت میں, اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ امہات المومنین, جیسے کہ انہوں نے بات کی, بہت عمدہ بات تھی کہ جب ان کے لیے بھی حکم ہے کہ ورائے حجاب بات کریں تو موڈیسٹی اور طریقہ زندگی گزارنے کا اور حجاب کا جو فرض ہے جس سے نکلے بغیر چارہ نہیں, وہ حالت ہے جو نماز کی ہے. آپ سر سے پیر تک کور ہوں, چہرہ, ہتھیلیاں, پاؤں, اس سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو آپ نے بات کی تھی آخری والی بات کہ فیزیبلٹی, خانم یہ جو بات فرما رہی ہیں کہ آج لمحہ موجود میں ہم بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین آپ کو. پہلے مجھے یہ بتائیے بریک میں کتنا وقت ہے, چونکہ میں چاہتی ہوں کہ ان کی بات کو کنٹینیو کروں اور میری بات تشنہ وضاحت نہ رہ جائے. اچھا نہیں, آپ گفتگو کا آغاز کر دیجئے, آپ کے پہلی پاس بات وقت تو ہے. یہ کہ میری بہن نے جو کہا بہت عمدہ بات انہوں نے کہی کہ ہم مطیع محض ہیں. اگر اللہ ہمیں کہہ دیتا کہ چہرے پر نقاب ڈالو تو 7 نقاب ڈالنے کے لیے تیار تھے, اس لیے کہ ہم اس کے مطیع محض ہیں, ہم اس کے بندے ہیں, اس کی عبدیت ہم پر واجب ہے, فرض ہے. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن کریم کی بات ہو گئی نا. اب لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض اٹھایا. نہیں, میں جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ پہ بجا ہیں, چونکہ اس میں ابہام یا اخفا نہیں رہنا چاہیے, یہ بڑا حساس موضوع ہے. انڈیا اور مغرب کی جو بات ہم نے کی وہ بات اس تناظر میں کی. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں جو میری بہن نے کہا, قرآن کریم کما یجری اللیل والنہار, قرآن کریم کی آیات اس طرح سے ہیں جیسے گردش لیل و نہار ہے, جیسے روز و شب کی آمد و رفت ہے. اب کوئی نیا قرآن نہیں آئے گا, قرآن آ چکا ہے. اب طلوع صبح قیامت تک جو مسائل پیدا ہوتے رہیں گے, ان مسائل کے لیے ہمیں انہی آیات سے استنباط کرنا ہے اور ہمارے فقہا کو ان سے فتویٰ کشید کرنا ہے. لہٰذا میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں جو انہوں نے یہ کہا کہ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں کہ خالق کائنات نے مسلمانوں کو مورد خطاب قرار دیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, اے صاحبان ایمان حضور کو راعنا نہ کہو, کہو انظرنا, ہماری جانب دیکھ لو. بات وہی ہے, مفہوم وہی ہے, کہنا وہی چاہتے ہیں, لیکن الفاظ کو بدل لو, اس لیے کہ دشمن کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع میسر نہ آئے. آج پوری دنیا میں اگر جائز امر ہے, آج پوری دنیا میں مسلمان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, مسلمان کو دہشت گرد سمجھا جا رہا ہے, بلکہ دہشت گردوں کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں اگر اسلام نے ہمیں یہ رعایت دی ہے کہ آپ اپنا چہرہ کھلا خواتین رکھ سکتی ہیں, تو ہم اس رعایت سے کیوں استفادہ نہ کریں؟ ہمارا یہ خیال نہیں, آپ نے پورا جو پیراڈائم ہے بالکل شفٹ کر دیا. میرا مقصد کہنے کا بالکل بھی نہیں, میں نے آغاز میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم انڈیا کو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم ویسٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم قرآن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کیا اصول ہمیں دے رہا ہے. نمبر 1 نہیں, نمبر 1 معاشروں میں تعصب پھیل چکا ہے اسلام کے خلاف بہت زیادہ. ہم انہیں موقع فراہم نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اسلام کے خلاف جتنی ضد, جتنا اناد, تعصب ہے کہ انہوں نے پردے کے خلاف باقاعدہ مہم چلانا یہ کہہ کے شروع کر دی کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ اس حجاب کے اندر کیا ہے. میرا مؤدبانہ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مغرب, میں اتفاق کرتا ہوں کہ مغرب نے ایک مہم کا آغاز کر دیا, جو آپ فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. ہم پردے نہیں کے کہتے خلاف کہ مغرب کے تقاضے پہ اسلام کے حکم کو بدل دیا جائے گا, ہم ایسا ہرگز نہیں کہہ رہے. بالکل بالکل. اور دیکھیے دوسری چیز یہ کہ مغرب اگر فرانس میں, جیسے کہ فرانس میں حجاب کا بہت بڑا واقعات ہوئے, پھر انہیں پابندی لگائی, کوئی بھی مذہبی شناخت, خواہ وہ سکھ ہوں, ہندو ہوں یا مسلمان ہوں, وہ نہ رکھیں اپنے ساتھ, اور حجاب منع کر دیا گیا. جو غیر مسلم ریاستیں ہوتی ہیں وہاں پر رخصت اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے نا. بالکل. اسلامی ریاستوں میں بات ہو رہی ہے مدینہ منورہ کی, بات ہو رہی ہے فتح مکہ کے بعد کے مکہ کی, جہاں پر دین آ گیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. تو صحابیات مکرمات کے چہرے کھلے ہوتے تھے. کھلے ہوتے تھے جی, صحابیات کے چہرے کھلے ہوتے تھے, آپ فرما رہی ہیں, آپ اتفاق کرتی ہیں.
میں ایک حدیث اس بارے میں جانتی ہوں کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حج کے موقع پر احرام کی حالت میں ہم اوٹ کر لیتی تھیں اگر مرد سامنے آتے تھے. اوٹ کر لیتی تھی جب مرد سامنے آتا. ہم نے یعنی آپ تو اس کا مطلب کیا ہے اوٹ کہ کا چہرہ مطلب کھلا تھا؟ اوٹ کا مطلب یہ ضروری نہیں کھلا ہے کہ ہوتا تھا نا؟ چہرے پر نقاب ہی لیا جائے، کوئی بھی اوٹ کرنے کو یعنی، مگر یہ ہے کہ ہاں حجاب تو چہرے کا ہو گیا اس میں کہ یعنی اوٹ آ گئی، چہرے کا حجاب ہو گیا. اچھا اس میں گفتگو بہت ساری ہو گئی ہے. اب یہ بات جو خانم نے فرمائی نا خانم، بلکہ میں آپ سے بات کروں گا اس موضوع پر کیونکہ پردہ بہت ڈسکس کر لیا ہم نے. البتہ یہ بھی آپ سے بتا دوں کہ ہم اہل فتویٰ نہیں ہیں، ہمارے فقہا نے جو فتاوی دیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ان کے فتاوی کی روشنی میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. ہم خود صاحب نظر نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے فتویٰ دیں، ہم فتاوی کو بیان کرنے والے ہیں، بالکل ٹھیک. فتویٰ اور دے نہیں رہے ہم. ہمارے لیے جو حجت ہے وہ ہے قرآن کریم اور اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عہد نبوی معیار ہے، عہد نبوی سے جو مل رہا ہے مجھے میں اسے لے لوں گا. ٹھیک. لیکن آپ نے جو بات کی نا کہ اس پر جو مغرب کی باتیں اور مغرب کے لیے خود کو قابل قبول بنانا وغیرہ اور وغیرہ ایک اور وہ چیز الگ بھی ہے نا بھائی، دونوں ایکسٹریمز ہو رہی ہیں نا ہمارے یہاں، دونوں ایکسٹریمز ہو رہی ہیں. یا تو یہ ہو رہا ہے کہ کلچر کو فالو کرتے ہوئے ایسا ڈھانپ کے رکھ دو کہ بالکل اس کو بالکل پریزنٹیبل ہی نہ ہو، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہو رہی ہے کہ ہم تو اس جو شریعت کہہ رہی ہے ہم اس پر بھی نہیں چل سکتے تو بالکل ہی آؤٹ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. یہ تو ہماری شریعت تو بالکل درمیان میں ہے، بیلنسڈ ہے. دین وسط، امت وسط. جی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن یہ المنکر. قرآن کریم فرما رہا ہے. تو اور ہم اس جو میں گفتگو ایک یہاں چیز کر رہے ہیں اور بھی آتی دیکھیے ہے، یہ محترمہ، ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی نے بھی یہاں پر ایک کام کیا ہے. انیک بھائی برا مت مانیے گا، آپ بھی مرد ہیں، کہ عورت کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بھی پردے کے نام کا سہارا لیا. اچھا اب یہاں پر جو بات آپ نے فرمائی نا، آپ نے بھی یہ بات کی کہ مسلمانوں کی بات کی. شاید فرق یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ بات کر رہی ہیں مسلمانوں کی اور آپ بھی، میں بات کر رہا ہوں اسلام کی. اسلام اور مسلمانوں میں ذرا سی ایک خلیج ہے. اسلام سے مراد قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ کلچر کے نام پر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ برقعے پہنا دیے جا رہے ہیں. قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، کیا اصول سامنے آ رہے ہیں، میں صرف وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے. خانم آپ کی خدمت میں سوال. مغرب کی بات آپ دونوں نے کی اور بہت اچھی بات کی، اور بس واقعی ایک جملہ صرف یہاں پہ میں اضافہ کر دوں ارشاد. کہ کل آپ سے گزارش کرنا چاہ رہی تھی، کالیں بہت آ رہی تھیں تو بات مکمل نہیں ہو پائی، کہ وہ جو قرآن نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ خمر تو وہ کپڑا ہوا جس سے عورتیں اپنے سر کو ڈھانپتی تھیں. اس کے بعد وہ کانوں کے پیچھے سے اس کپڑے کو پیچھے گرا دیتی تھیں، گریبان سامنے سے کھلا رہتا تھا. قرآن کریم نے حکم دیا کہ سر تو تمہارا کورڈ ہے ہی، اب تم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پشت کی جانب پھینکنے کی بجائے اس کو اپنے گریبانوں پر ڈال لو. یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن نے نقاب کا ذکر نہیں کیا. لیکن اگر کوئی لینا چاہے ہمیں اعتراض کا حق نہیں. میں تو اسے تقویٰ سمجھتی ہوں. نقاب کو اگر ہم کر دیں، رکھ دیں یہاں پر حجاب، ایک تو یہ سطر، حجاب اور چیز ہے. نہیں سطر میں اور حجاب میں فرق ہے نا. حجاب از سطر اور یہ نقاب از ڈیفرنٹ تھنگ. یہ یاد رکھیے گا، نقاب حجاب کے بعد آ رہا ہے. حجاب جو ہے وہ تو یہ حالت ہے جو اس وقت ہماری ہے. اچھا ہم محجب ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا اور سطر میں اور حجاب میں کیا فرق ہے؟ سطر چھپانا ہے جسم کے. اور حجاب کیا ہے؟ حجاب اس کے بھی اوپر سے کوئی ایک اور چیز کور کرنے کے لیے چادر ہے یا بڑا دوپٹہ ہے، وہ پورا جلابیب بھی اسے کہتے ہیں، حجاب بھی کہتے ہیں، جس سے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں قمیض شلوار میں سطر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو چادر لیں گے یا آپ عبایا لیں گے یا واٹ ایور، وہ حجاب ہے، وہ جلباب بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ گفتگو رہے گی جاری، اور ہم اس کے بعد اب رکھیں گے جو سوالات جو آپ دونوں نے اٹھائے. بہت اچھی باتیں کہ مغرب نے کچھ کنفیوژنز پیدا کی ہیں کہ دین ہمارا عورت کے مقام کی تحقیر کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جتنا ہم نے پڑھا ہے دین کو کہ دین عورت کی تحقیر نہیں کرتا، دین عورت کی تعظیم کر رہا ہے. وراثت میں عورت بڑھتی تھی، اب وراثت مل رہی ہے. وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، عورت کے مقام کو، عورت کے منصب کو، عورت کی اقدار کو بلند کر رہا ہے دین. خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب.
اس بریک کے دوران اذان فجر لاہور بھی ہم سنیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک تشریف لائیں سعودی عرب سے، ہماری خاص مہمان. خواتین و حضرات، گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم میں عورت کا کیا کردار متعین کیا گیا ہے، دین عورت کو کیا مقام دیتا ہے. گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع پر. کچھ سوالات لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا ہے؟ جی الحمدللہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ تو بھائی احسان بات کر رہا ہوں. جی سر. میں نے یہ بتانی تھی جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 امہات المؤمنین بیٹھی تھیں جی. اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے، صحابی آئے جو نابینا تھی. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پردہ کر لو. تو انہوں نے کہا امہات المؤمنین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو نبینا نہیں ہو. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم واقعہ جو آپ نے کوٹ کیا. حضرت میمونہ وہاں موجود تھی اور حضرت ام سلمہ موجود تھی، اور ابن ام مکتوم جو نابینا، وہ کیونکہ آپ کی کال کٹ کے آ رہی تھی اس لیے میں دہرا رہا ہوں یہ بات کہ جب وہ تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ عنہما سے یہ فرمایا کہ تم پردہ کر لو. تو دونوں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو نا، تم تو دیکھ رہی ہو. اگلی کال لیتے ہیں. امریکہ سے بتائی جاتی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی میں تورے شوار بات کر رہی ہوں امریکہ سے. جی فرمائیے. مجھے خانم سے گزارش کرنی تھی. آج صبح ہماری بات ہو چکی تھی. جی جی. مجھے اپنے بچی کے لیے بات کرنی تھی کہ مجھے خانم کی ضرورت، ان کی ہدایت کی ضرورت ہے کہ مجھے ان کی مدد کی کہ میں کس طرح تربیت کر سکوں کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ ان کی طرح یعنی بن سکے. بہت اچھی بات ہے. تو مجھے ان کا، جیسے انہوں نے ایک بھائی کو کہا ہے کہ وہ اپنا نمبر چھوڑ دیں، اور بالکل یہی بات خانم آپ کے تعلق سے بھی کہہ رہی ہیں. یہی بات خانم آپ فرما دیجئے. جی میں نے ابھی یہی گزارش کیا ہے کہ آپ اپنا کوئی ای میل آئی ڈی یا اپنا سیل نمبر وغیرہ ٹھیک ہے کانٹیکٹ وہ آپ دے دیجئے. اور انشاءاللہ اچھا ضرور. اور یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ بچیوں کا رول ماڈل خانم طیبہ بخاری. یہ انداز، یہ کردار، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ انداز تخاطب اور یہ علمی سلسلہ ہمیں اپنے بچوں کو ان رول ماڈلز کے قریب کرنا چاہیے کہ جن کا تعلق دین سے ہو. یہ بہت بڑا کام ہے اور اس پروگرام کے ذریعے ہم اسی بات کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر انیک بھائی کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر. سر کیا سوال ہے؟ سر فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ کی پروگرام کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ارے صاحب آپ کی محبت، بس آپ دعا فرمائیے. میں تقریباً 3 سال سے آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں. میں ایک ڈسیبل آدمی ہوں. اچھا 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 اچھا. تو ایک یہ ہے کہ دعا کی درخواست بھی ہے. دوسرا ایک تفسیر سے، آپ نے جو پردے کے متعلق ہے، لیکن میرے کوشچن جو ہے وہ تھوڑے سے تفسیر سے ریلیٹڈ ہے. اچھا اگر اجازت ہو تو پوچھ. جی ارشاد فرمائیے. سر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں ترجمہ تفسیر کے ساتھ. جی. جب میں نے یہ آیات پڑھی کہ فسجد الملائکۃ الا ابلیس، جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جی جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ تو ملائکہ کو ہے. جی ہاں. تو فسجد الملائکۃ الا ابلیس، جی کہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا. جی ہاں. تو اس میں میری ذہن میں یہ بات تھوڑے سے الجھن آ رہی ہے کہ اللہ کا حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس کو تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ابلیس کا جنس تو مختلف ہے. ٹھیک ہے. اور ابلیس فرشتہ نہیں، کانا من الجن، وہ تو جنوں میں سے ہے. وہ تو جن ہے. جی اور تو جن. اللہ کا جو حکم ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جی بالکل تو ٹھیک ہے. اللہ کا جو حکم ہے وہ تو فرشتوں کو ہے. ٹھیک ہے. تو مخاطبت میں فرشتوں کے ساتھ کیا ابلیس بھی تھا یا نہیں، یہ آپ کا سوال ہے. جی سر یہ ٹھیک میرا ہے. سوال ہے. بہت اچھا. یہ سوال رکھیں گے ہم. اب دونوں
ان خواتین کے سامنے کہ جو ہماری عالمہ ہیں اس عہد کی، جو عہد پر بھرپور نگاہ رکھتی ہیں اور عہد کے لمس سے بھی واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں جانا ہے اس وقت بریک کی جانب، بریک سے واپس آئیں گے، سوالات کا سلسلہ ہوگا، اور جو موٹی باتیں ہمیں رکھنی ہیں سامنے وہ یہ کہ اس وقت جو کنفیوژنز پھیلائے جا رہے ہیں اور لگتا یہ کہ باقاعدہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کس بات کی؟ اس بات کی کہ یہ بتایا جائے کہ دین عورت کی تحقیر کرتا ہے۔ ہمارا دین تو عدل کی بات کرتا ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین یہ فرماتا ہے کہ قرنا فی بیوتکن، کہ تم خواتین تم گھروں میں قیام کرو، کیونکہ تمہارا کام کیا ہے؟ تربیت کرنا، کفالت کرنا شوہروں کا کام ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ خواتین و حضرات، عورت کو جو مقام، جو مرتبہ، جو تکریم دین اسلام نے دی، تاریخ میں کبھی نہیں دی گئی۔ میں نے بار بار ایک بات عرض کی ہے کہ عورت وراثت میں بڑھتی تھی، اب عورت کو وراثت ملتی ہے، وہ خواہ ماں ہو، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ بیوی ہو۔ خواتین و حضرات، نیوز بریک کا وقت ہے، واپس آئیں گے اور رکھیں گے بہت سارے سوالات خانم طیبہ بخاری کی خدمت میں اور محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک کی خدمت میں۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک۔ بات ہو رہی ہے خواتین کا کردار، دین کیا متعین کرتا ہے یا دین کس طرح کی خواتین کو دیکھنا چاہتا ہے۔ گفتگو مسلسل جاری ہے، ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، ان کو لیتے ہیں، اس کے بعد ان سوالات کے جوابات اور پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں سلمہ عمر بول رہی ہوں۔ جی محترمہ، کیا سوال ہے؟ میں نے تو سب سے پہلے آپ کی اس پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کرنی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور اچھی دو عالمہ جو آپ نے بلائی ہیں، جی، جن کی وجہ سے اتنا علم حاصل ہو رہا ہے ہمیں، اور ایک ریکویسٹ بھی آپ سے کرنی تھی۔ جی فرمائیے۔ آپ نے خانم طیبہ بخاری سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر وہ پورا رمضان ہمیں اس علمی یعنی پروگرام سے فیضیاب کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ میں یہ درخواست آپ کی اور اپنی درخواست دونوں ملا کر خانم کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ پورے رمضان آپ تشریف پورے لائیں۔ رمضان یہ رہے، کیونکہ یہ صرف نہ صرف فقہ جعفریہ کے لیے بلکہ ہم سب اہل سنت کے لیے بھی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جی بالکل، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کیا، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کل بھی کالز آئی تھی بہت ساری کہ ہم رول ماڈل ہیں اور میں اپنی بیٹیوں کو خانم طیبہ بخاری بنانا چاہتا ہوں اور میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ مجھے میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرا خون بڑھ گیا کیونکہ ہم ملانے کے لیے آئے ہیں، محبت اخوت کی بات۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تو برائے وصل کر دن آمدی، نے برائے فصل کر دن آمدی۔ جی آپ فرمائیے۔ اچھا، خانم سے ریکویسٹ تھی میری کہ وہ ایک یعنی کہ میں نے ان کا جیسے یہ حضور پاک آخر دو جہاں کے ساتھ اصحابہ بابا پاک کا ذکر کرتی ہے نا، یقین کریں دل جھوم اٹھتا ہے ان کا ایسا لفظ سن کے کہ حضور پاک صحابہ اتنے بابا اور اتنے جانکار تھے کہ انہیں آج بھی ماشاءاللہ اصحاب بابا پاک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کا اس میں بیان بہت ہی تقسیم روح ہے، یقین کریں۔ اور میری ریکویسٹ خانم سے خود بھی ہے کہ آپ پورا رمضان جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ رہیں، آپ سے بہت ریکویسٹ ہے ہماری۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ کے پاس کوئی سوال تو خیر آپ نے نہیں کیا، لیکن خانم جو درخواست انہوں نے کی ہے وہ درخواست اس میں اپنی درخواست بھی شامل کر کے رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ آتی رہیں اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں۔ آپ دیکھ رہی ہے کہ کس قدر پذیرائی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے خاص کہ لوگوں کی جانب سے اتنی محبت ملے۔ اچھا، اب میں ذرا سے سوالات، کچھ ایس ایم ایس بھی آئے تھے ہمارے پاس تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی رکھ لیں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مزید کالرز بھی ہیں، ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیک بھائی، یہی اکرم کراچی سے۔ جناب والا انیک بھائی، سب سے پہلے یہ صرف اتنی سی مختصر بات کہوں گا کہ میں آپ کی تعریف اس لیے نہیں کہوں گا کہ میں آپ کا کمپیریزن ان لوگوں سے نہیں کرتا جو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر رمضان کو وش کریں۔ آپ کا شعور اتنا بہترین ہے کہ ہمیں اس سے کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بس
علی بھائی میرا سوال یہی ہے کہ دیکھیں آج کل جو عورت کی آزادی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو عورت کی تحقیر کی جا رہی ہے، جو ریمپ پہ چلا کے اس کو آزادی کے نام پر، یہ قطعی طور پہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، نہ اسلام کا وتیرہ ہے۔ میرا سوال ایگزیکٹلی یہی ہے کہ دیکھیں میرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا سازش پتہ کیا ہو رہی ہے انیک بھائی، یہ سازش ہو رہی ہے کہ عورت کو مادر پدر آزادی دے کے پورا فیملی نیٹ ورک آپ کا تباہ کیا۔ جب عورت بیجا گھر سے نکلے گی اور فیملی پہ توجہ نہیں دے تو پورا آپ کا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ اس کو کسی نہ کسی دائرے میں رہنا ہے، کیونکہ اللہ نے جب عورت کو اس کا مقام اس کے حساب سے ہی دیا ہوا ہے۔ عورت مرد کیوں بن رہی ہے؟ میرا سوال خانم صاحب سے یہ ہے۔ بہت سوال کیا آخر میں کیا کہا؟ عورت مرد کیوں بن رہی ہے؟ عورت مرد کیوں بن رہی ہے؟ اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ بنیادی اکائی ہمارا خاندان ہے۔ ہمارے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے، ڈسٹارشن کے لیے ایک باقاعدہ پلان، ایک سازش تیار کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جیسے ہمارا، اس کو توڑ دیا جائے اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم نے ایسٹ کو بھی دیکھا ہے اور ویسٹ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ ویسٹ اتنی زیادہ ترقی و ارتقاء کے باوجود جو آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو ہمیں فیملی سسٹم دیا ہے وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے اجتماعی زندگی پہ بہت زیادہ زور دیا ہے اور بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ خانوادہ ایک چھوٹا معاشرہ ہے اور معاشرہ ایک بڑا خاندان ہے۔ تو یہ پورا معاشرہ ہی ایک خاندان ہے اور اسے ایک خاندان کی طرح رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں؟ بنی آدم اعضاء یک پیکرند۔ جی بالکل، یہ الخلق عیال اللہ فَأَحَبُّهُمْ أَنفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں سلیمہ مسز حسن بات کر رہی ہوں امریکہ سے۔ جی فرمائیے۔ میرا ایک تو کوشچن یہ ہے کہ پروگرام آپ کا بہت اچھا سا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، خدا کرے بس اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جو خانم کے علاوہ دوسری جو ہیں، انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرشتہ جبریل آیا اور وہ تصویر کو دیکھ کے نہیں آیا، تو اس سے مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ طیبہ صاحبہ ذرا اس پر روشنی ڈال لیں کہ ایک فرشتے کا تصویر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ میری سمجھ میں بات آنے نہیں، وہ پلیز اس کو کلیئر کریں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ جی اللہ اس کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے، اور خانم بہت خدمت کر رہی ہیں دین کی۔ جی بالکل، خانم بہت خدمت کر رہی ہیں دین کی۔ اچھا، یہ 3-4 سوالات ہیں، یہ میں چاہتا ہوں رکھوں یا کے بعد دیگرے۔ یہ جو تصویر کی بات آپ نے فرمائی تھی نا، تصویر کا جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا، جو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، گھر میں تصویر دیکھتے ہیں۔ میں نے تو نہیں، میں نے بتایا، آپ نے کہا تھا، تو اس پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی رائے، لیکن پروڈیوسر صاحب میرے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے بریک کے، جانے واپس آؤں گا تو یہی سوال رکھوں گا میں آپ کی خدمت میں، بلکہ میں چاہوں گا کہ ایک بار دہرا دیں آپ، تاکہ خانم کو وہ بات تازہ ہو جائے۔ خواتین حضرات، بریک سے واپس آپ کے سوالات، اور موضوع ہمارا دین میں عورت کا مقام کیا ہے۔ کوشش ہم یہ کریں گے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اپنے تمام مسائل کا حل اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تلاش کریں، اور عورت کا وہ مقام ڈھونڈیں جس کا تعین قرآن کریم کر رہا ہے۔ آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بہت سارے کالز آ رہے ہیں، انتظار میں ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ کالز مزید لیں، اس کے بعد ہم رکھتے ہیں سوالات ہی اپنی مہمانوں کے سامنے۔ جی السلام علیکم غزالہ صاحبہ۔ السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہ رہی ہوں دونوں خواتین کی۔ اچھا، اور خانم طیبہ کے ایک سوال کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ عورتوں کے لیے ایک آیت نازل ہوئی ہے جس میں کہ حکم ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپے۔ کائنڈلی اگر وہ سورہ اور آیت کا نمبر دہرا دیں تو میں۔ سورہ مبارکہ نور ہے، آیت نمبر 31 ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ۔ یہ نہیں ہوا کہ سر کو ڈھانپ لیں، بلکہ خمر عربی زبان میں خمار، اس پردے کو، اس چادر کو، اس اوڑھنی کو، اس حجاب کے لیے کہا جاتا ہے جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اچھا، اگلا سوال یہ تھا کہ ایک کالر نے سوال کیا تھا
کہ یہ عورت مرد کیوں بنتی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا سوال آیا تھا. بالکل بالکل. اصل میں انہوں نے بات اچھی کہی کہ بنیادی اکائی ایک معاشرے میں گھرانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کی ساخت بھی اس طرح سے رکھی ہے اور ذمہ داریاں بھی ویسی دی ہیں. جی ہاں. لیکن عورت مرد کیوں بنتی جا رہی ہے، کچھ انہوں نے خود بھی کہا مادر پدر آزاد بھی ہیں. معاشرے میں دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں. کچھ مادر پدر آزاد ہوں گی لیکن مجبور بھی تو ہیں جابز کے لیے، اور ایسی بھی خواتین ہوں گی جو بیوہ ہوں، مطلقہ ہوں، جن کو بچے سنگل مدرز ہوں، جنہیں بچے پالنا پڑتے ہوں، انہیں مرد بننے پر مجبور کر دیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کے اندر اور مرد کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ عورت بزنس نہیں کر سکتی، عورت کما نہیں سکتی. قرآن کی صاف آیت ہے، مردوں کا وہ حق ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کا وہ حق ہے جو انہوں نے کمایا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی مثال ہمارے پاس ایک بزنس وومن کی ہیں، ایک مینیجر کی ہیں. یعنی ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت پیسہ نہیں کما سکتی یا عورت اپنے بچوں کو اور شوہر کو سپورٹ نہیں کر سکتی؟ یہ تو عورت پر احسان ہے اسلام کا، اللہ تعالیٰ کا، کہ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں رکھی، عورت کو منع نہیں کیا. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، اور اس نیت سے نہ دیں کہ اس سے پیسہ کمائیں گی، مگر ایجوکیٹ کرنا، میرا مطلب ہے تعلیم و تربیت، اور یہ آئندہ نسل کو بھی سکھا دیں. لیکن اللہ نہ کرے اگر کل کو ضرورت پڑتی ہے تو ہاتھ نہ پھیلائیں، بہت خودداری سے اپنے گھر کو سنبھال لیں. لیکن کیا ان کا سوال یہی ہے؟ میں تو یہ سمجھ پائی ہوں کہ شاید ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خواتین مردوں کی طرح بازار میں نکلنے لگی ہیں، یعنی بے حجابی سے. اگر یہ ہے تو یہ علائم قیامت میں آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تشبہت النساء بالرجال. قیامت کے آثار میں سے یہ ہوگا کہ عورتیں مردوں کے حلیے اختیار کریں گی. ٹھیک. اور آپ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے زیادہ گھٹیا جگہ کون سی ہے؟ بازار. اور سب سے اچھی جگہ مسجد. آپ فرما رہے ہیں. تو وہ بازار میں جانا ایک تو، دوسری بات یہ کہ مردوں کی شباہت اختیار کر کے اس میں لباس ہے، لباس کے علاوہ اگر خوشبو لگا لی جاتی ہے، اس تعلق سے کیا فرمایا حضرت نے کہ اس سے اگر کوئی بری نگاہ یا بدکاری کا جو خیال آتا ہے اس کا گناہ عورت کو ہوتا ہے. عورت کو ہوتا ہے. اور ہم نے افطار کے پروگرام میں بھی ایک بات یہ کہی تھی کہ وہ حرام کاری ہو یا حرام خوری، اس کے اثرات نسلوں تک منتقل ہوتے رہتے ہیں. تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ گربہ کشتن روز یا اول. اسلام نے اتنے خوبصورت اور اچھے حدود معین کیے ہیں، اور اسی لیے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ حدود الہی ہیں. مسجد میں جانے کے بھی آداب عورت کے لیے بیان کیے، اور فرما دیا کہ جو صفوف ہیں مردوں کے لیے آخرها شرها، اور عورتوں کے لیے اولها شرها، یعنی جتنا مرد سے فاصلہ ہو اتنا بہتر ہے. اور اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ کان امیر المؤمنین علیہ السلام کان یسلم علی النساء وکان یکرہ ان یسلم علی الشابۃ منہن، کہ حضرت علی علیہ السلام خواتین کو سلام کرتے تھے، مگر جب کوئی نوجوان لڑکی سامنے آتی تھی تو وہ گریزپا ہوتے تھے اس سے کہ اس کو سلام کریں، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بسا اوقات یہ ممکن ہوتا ہے کہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے اس کا گناہ ہو جائے. تو یہ ان امور کی پابندی بہرحال ہمیں کرنا چاہیے. اور جیسا کہ کسی نے سوال بھی کیا کہ آقا نے فرمایا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، تو دراصل یہ بات ایک تو کلیہ ہوتا ہے جو اسلام بیان کرتا ہے، اور ایک یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ افراد کے لیے کچھ استثناءات بھی ہوتے ہیں. اب وہاں وارد ہونے والا شخص شاید آقا مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ خواتین وہاں پر بیٹھیں، لہٰذا انہیں اس جگہ سے اٹھنے کا حکم دیا، یعنی تم اس محفل سے اٹھ جاؤ. نہیں، اس میں یہ شاید یہ بات کہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ہے. نہیں، یہ ان کا واقعہ نہیں ہے، عبداللہ بن ام مکتوم ان کا واقعہ جناب سیدہ کے لیے کہ بی بی خود تشریف لے گئی تھیں اٹھ کے، لیکن یہ امہات مومنین کے لیے یہ ان کا واقعہ نہیں ہے. آپ کیا فرماتی ہیں؟
میں نے تو عبداللہ بن ام مکتوم ہی وہ کا پڑھا جناب ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کہ وہ خود اپنی مرضی سے وہاں سے ہٹی تھی، اور انہی الفاظ میں جیسے کہ بھائی نے کہا میں نے پڑھا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امہات المومنین کے لیے پردے کے احکامات ہم عورتوں کی نسبت زیادہ سخت جی ہیں. بالکل زیادہ ہیں، اور یہ جو واقعہ انہوں نے بیان فرمایا یہ تقریباً ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے، جسے آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا. واقعہ موجود ہے لیکن اس کے پس پردہ محرکات بہت سے ہو محرکات سکتے بہت ہیں. سے ہو جی، سکتے ہیں. سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کی جب تفسیر بھی کی جاتی ہے تو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. یوں ہی قرآن کی تفسیر ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک آیت پڑھیں اور نتیجے تک پہنچ جائیں. القرآن یفسر بعضہ اب بعضا. کیا لکھا گیا ہے؟ مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب ابن مکتوم تشریف لائے جو کہ نابینا تھے، حضرت سودا اور حضرت میمونہ تشریف فرما تھیں، وہ اٹھ کر نہیں گئیں، آپ نے فرمایا کہ پردہ کرو. دونوں امہات المومنین نے یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں آپ بیان کریں. کہ وہ تو نابینا ہے یا رسول اللہ، وہ دیکھ تھوڑے ہی سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو. اصول بتا دیا گیا. اصول یہ ہے کہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی ایکولی اس بات کے لیے پابند ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کا پردہ کریں. پردہ جو ہے یہ صرف نقاب سے نہیں ہے، آنکھوں سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے. قرآن مجید میں یہ الفاظ نہیں ہے زنا مت کرو، ہے ولا تقربوا الزنا، سبحان اللہ سبحان اس کے اللہ. قریب بھی تک نہ مت جاؤ. پھٹکو. اب یہ لمٹ کر دیا، حدود ہیں، بہت ساری سٹیپس ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم دیکھنے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے. یہ پہلے شروع ہی سے سٹیپس بنا دیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. صرف تمہاری سماعت اور بصارت نہیں بلکہ تمہاری قلبی کیفیات بھی بارگاہ خداوندی میں بالکل ایک ایک عضو گناہ کرتا ہے، اور آخر کو ہم لے لیتے ہیں، شروع کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور اسلام بیماری کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے. اسلام بیماری کو ایجاد ہی ہونے نہیں دینا چاہتا. اچھا، ایک ایس ایم ایس ہمارے پاس یہ آیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رکھوں. یہ سوال یہ آیا کہ پردے کے تعلق سے جو گفتگو آپ نے فرمائی، کالرز بھی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بھی لوں، لیکن یہ ایس ایم ایس بہت دیر سے میرے سامنے ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا پردے کے تعلق سے کیا رویہ تھا؟ دیکھیے سیدۃ النساء العالمین تھیں جناب فاطمہ الزہرا. ہمیں تاریخ میں جو شواہد ملتے ہیں آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں، آپ کی موجودگی میدان جنگ میں ہے، آپ کی موجودگی مسجد میں ہے، آپ کی موجودگی دربار میں ہے، آپ نے خطبات دیے، آپ نے زخمیوں کے لیے مدد فراہم کی، آپ زندگی کے ہر شعبے میں سرگرم عمل رہیں، اور اسی لیے آپ کو مکمل نور نبوت قرار دیا گیا. ہماری نگاہوں سے جو روایات گزری ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے براہ راست جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس روایت کو بیان کیا، اور اس روایت کی راویہ بی بی ہیں. اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کہنا نہیں چاہتی، چونکہ بی بی کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے کہ خالق کائنات نے یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، تو جب آقا نے فرمایا کہ ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سیدۃ النساء العالمین تو مریم بنت عمران ہے. تو آقا نے فرمایا کانت سیدۃ النساء العالمین فی زمانہا و ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین الی الاخرین. وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور میری بیٹی فاطمہ میری دختر بلند اختر اولین سے لے کر آخرین تک پوری کائنات انسانیت کی عورتوں کی سردار. ٹھیک ہے. اور آپ کا قول کیا ہے کہ پوچھا گیا کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ وہ ہاں کہ اگر گھر میں رہے عورت، حسن التبعل، جہاد المرأہ حسن التبعل، عورت کا بہترین جہاد گھر ہے، شوہر کا سکون گاہ ہے، وفا اس کے لیے، پرچم عزت و عظمت ہے، رضا اس کے لیے، یہ حیا کے لیے ہے اور حیا اس کے لیے، فکر خدمت ہے جہادوں سے سوا اس کے لیے. جی آپ بات کیجئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا کوٹیشن کہ عورت کا بہترین زیور یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے
اور کوئی نامحرم اسے نہیں دیکھے. اس کے باوجود زندگی کے ہر شعبے میں بھی خود سرگرم عمل رہیں اور عورت زندگی کے ہر میدان میں جا سکتی ہے. یہ حیا کے حدود ہیں, یہ حیا کے لیے ہے اور حیا اس کے لیے. نکلی چوکھٹ سے تو ٹھکرایا ہوا جام ہوئی, جل گیا دامن کردار تو نیلام ہوئی. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, دماغ دیا ہے. افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تتدبرون, کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم اپنی عقل کے قافلوں کو تصرف میں نہیں لاتے؟ کیا غور و فکر نہیں کرتے قرآن کی آیات کے بارے میں؟ ظواہر کو نہیں دیکھا جاتا, قرآن کی آیات کے باطن کو دیکھا جاتا. ظاہرہ انیق باطنہ عمیق. اس کے ظاہر میں حکم ہے, باطن میں بہت زیادہ گہرائیاں ہیں. لہٰذا ہمیں علماء کرام, فقہاء اسلام, مفسرین قرآن جس طرح سے گائیڈ کریں گے ہم ان کو اس طرح سے فالو کریں گے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ حیا ایک الگ چیز ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں عورت کا سرگرم عمل ہونا, تلک حدود اللہ, ان حدود الہی کی پابندی کرتے ہوئے یہ تمہارے حدود ہیں, خبردار ان سے تجاوز نہیں کرنا, محرمات کا ارتکاب نہیں کرنا, مرضی مولا کے خلاف عمل انجام نہیں دینا. لیکن حیا کے ساتھ بھی عورت زندگی کے ہر شعبے میں سرگرم عمل ہو سکتی ہے. یقین جیسے آپ نے فرمایا کہ جنگوں میں بھی تیمارداری ہو رہی ہے, درس و تدریس لیکن قرآن کریم جو ارشاد فرما رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہجرت کی سب سے پہلے خواتین نے ہجرت کی. جناب فاطمہ بنت اسد, جناب فاطمہ الزہرا ہر میدان میں, ہجرت میں, جہاد میں, دربار میں, گھر میں, ہر جگہ پہ دکھائی دی ہیں یہ مخدرات عصمت. ٹھیک ہے, لیکن فضیلت جی ہاں, قرنا فی بیوتکن, فضیلت یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے, نسلوں کی تربیت کرے, معاش کا کوئی فکر نہ ہو اسے, کفالت کی ذمہ داری شوہر کی, باپ کی, اور ہم بھائی پیچھے کی. جائیں ذرا تو تاریخ اسلام کو دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جہاد مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حاجرہ ان کے ساتھ ہجرت نہیں کرتی ہیں. اور خالق کائنات کو اتنا پسند آیا یہ عمل کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ خدا کی ہمسائیگی میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑا, ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, پروردگار ان کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں, اکیلی خاتون ہے, مخدرہ ہے, تنہا ہے, چھوٹا سا بچہ اس کی آغوش میں ہے, ربنا پروردگار کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم, مجھے کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اس لیے کہ تیرے مکان, تیرے مقدس مکان کی ہمسائیگی میں. اور ادھر خالق کائنات کو اس مخدرہ کی ہجرت کا عمل اتنا پسند آیا کہ جب اس نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی, تو اب اگر وقت ہوگا تو میں اس کو آپ کے لیے بیان کروں گا, قیامت تک کے لیے صحیح قرار دے دیا مرد گیا کے لیے. اس میں آقائے نامدار, سید الرسل, ہادی سبل, ختم رسل, سردار انبیاء بھی شامل ہے. حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس بی بی کی سنت کو بجا نہ لائیں, سعی نہ کریں صفا و مروہ کے درمیان. اور وہ صفا و مروہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بیان کروں گی, جس کو قرآن کریم نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا و مروہ شعائر الہی ہیں. ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب, اور جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل کے تقوی کی یہ علامت ہے. ان کی تعظیم کرنا, تو شعائر الہی کیا ہیں, یہ صفا و مروہ بنے کیسے, یہ بھی آپ سے بیان کروں گی. جی بالکل درست ہے بات, لیکن موضوع ذہن میں رہے کہ ہمارا موضوع پردہ اور عورت کا مقام ہے نا. سے بیان کر جی, عورت کا مقام یہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی, رسول, اور کون کہ وہ ہندو, یہودی ہوں, عیسائی ہوں یا مسلمان, تینوں کے ڈانڈے وہاں جا کے مل رہے ہیں. حضرت سارہ ہوں یا حضرت ہاجرہ, وہ تمام اصول بیان کر رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. ایک نبی کا عمل کچھ اور ہوتا ہے, ایک عام فرد کا عمل کچھ اور ہوتا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. خواتین و حضرات, اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. اس بریک کے دوران ہم اذان فجر کراچی بھی سنیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک, جو تشریف لائی ہیں سعودی عرب سے. خواتین و حضرات, بہت سے سوالات ہیں, ٹیلی فون کالز ہیں, ہم آگے بڑھیں گے, لیکن کوئز کا سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دہرا دوں. آپ جانتے ہیں کہ روزانہ 6:03 پر شام میں افطار ٹرانسمیشن میں ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور صحیح جواب بتانے والے کی خدمت میں 3 تحفے پیش کرتے ہیں.
पहला तोहफा होता है किताबों का सेट, दूसरा तोहफा होता है डिजिटल कुरान करीम और तीसरा तोहफा होता है उम्रे का टिकट। रोज़ाना हम एक उम्रे का टिकट पेश करते हैं पैकेज के साथ दुनिया टीवी और अना हाजी के ताउन से। अना हाजी के बारे में तमाम तफसीलात आपको मिलेंगी www.anahaji.com पर। अना हाजी का कहना है कि अब उम्रा हज आपकी दस्तरस में, नीयत अच्छी सिला भी अच्छा। आपका स्लोगन है, कार्ड एक है, मेंबरशिप 1 लाख रुपए की है, लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने में मेंबरशिप बिल्कुल माफ़ है, कोई फीस नहीं है। रमज़ान के महीने में मेंबर बने और जो भी कोई इसका सवाल का जवाब देता है वो कुरानदाजी में शामिल होता है। शाम को कुरानदाजी होती है और एक शख्स की खिदमत में ये तोहफे पेश किए जाते हैं। आज का सवाल मैं रिपीट करना चाहता हूँ आपके सामने, रमज़ान का दूसरा अशरा कौन सा है? रमज़ान का दूसरा अशरा कौन सा है? 3 ऑप्शंस, मग़फ़रत का, रहमत का या जहन्नम से निजात का। टेलीफोन नंबर जो हमारे जिन पर आप अपना दुरुस्त ऑप्शन रवाना करते हैं वो हैं 021-345-28061, 021-345-27009। हमारा ईमेल एड्रेस है rr@duniatv.tv और आप अपना दुरुस्त ऑप्शन रवाना कर सकते हैं। RR लिखें, दुरुस्त ऑप्शन लिखें, 3031 पर सेंड कर दें। 6:03 पर इफ्तार ट्रांसमिशन में रोज़ाना कुरानदाजी होती है कंप्यूटर के ज़रिए। इससे पहले कि हम सवालात रखें अपनी मेहमानों की खिदमत में, कुछ कॉल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाला जी फरमाइए सर, क्या सवाल? अनीक भाई, मैं लाहौर से सैयदा आरिफा बशीर बात कर रही हूँ। जी जी सैयदा आरिफा साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान, मालिक का करम। अनीक भाई, आपका प्रोग्राम जो है रौनक रमजान जी इंतहाई इल्मी और बसीरत अफरोज है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बस दुआ फरमाइए कि अल्लाह कबूल फरमाए। दोनों स्कॉलर्स खूबसूरत गुफ्तगू फरमाती हैं। क्या कहना? और खानम तैयबा बुखारी साहबा आगही के वो बात करने में काबिल कदर किरदार अदा कर रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिन पे तमाम अहले इल्म को नाज है। क्या कहने? मैं दुनिया की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस हवाले से। तो मैं खानम तैयबा बुखारी साहबा से एक सवाल करना चाहती हूँ। इरशाद। कि अगर औरत बजाते खुद महसूस करे कि मैं मुसलमान हूँ, तो क्या वो अपने हिजाब का बतरीके एहसन तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है? अपने हिजाब का बतरीक़े एहसन अपने सवाल को जरा वाज़ेह करें। जी सवाल जरा वाज़ेह कर दीजिए। हाँ, सवाल ये कि मतलब अगर इंसान में खुद जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो बजाय कि सुनने के या किसी के कहने के हिजाब करो, अगर वो खुद इस बात को महसूस कर ले तो आया वो तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी को पूरा कर सकती है? ठीक है, ये सवाल खानम आपकी खिदमत। जहाँ तक मैं इनकी बात समझी हूँ, मुझे ये महसूस हुआ है कि ये कहना चाहती हैं कि इस्लाम ने तो कुछ हुदूद मुअय्यन कर दिए। जो बात मैं पहले गुजारिश कर रही थी कि कोई स्पेसिफिक पर्दा की चादर हो या आबा हो या शटलकॉक, ऐसा कुछ मुअय्यन नहीं किया। अब जब औरत के अंदर खुद एहसास मसूलियत पैदा हो जाए और उसको ये अंदाज़ा हो कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही है, तो फिर उतना पर्दा जो इस्लाम ने उस पर वाजिब किया है वो करते हुए, यानी कुशादा लिबास और बावकार लिबास जो इस्लाम ने उसको हुक्म दिया, और जहाँ तक जिस्म का ढका हुआ होना ज़रूरी है, उसके बाद किस महफिल में उसको बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है ये वो खुद डिसाइड करे। शायद ये पूछना चाह रहे हैं। और यह तो तमाम फुक़हा की राय है कि अल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, कुरान करीम की आयत है कि इंसान बेहतर खुद ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी महफिल, कौन सी गुफ्तगू उसके लिए मुनासिब है और कौन सी मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया था मोहतरमा मैमूना साहिबा आपकी खिदमत में रखते हैं हम, कि फरिश्तों ने सजदा किया था जब कहा गया सजदा करने, इबलीस से सजदा नहीं किया, तो इबलीस से तो मुखातिबत नहीं हो रही थी उनके बकौल जो सवाल किया जिन्होंने। देखिए, ये एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ, उससे उनको सही समझ में आ जाएगा कि इबलीस को अल्लाह ताला ने दोनों एजाज़ात से नवाजा था इस तरह से, काना मिनल जिन्नि फफसकान अमर रब्बे, के जिन्नात में से था तो इख्तियार है उसको इनकार का, तो उसने इनकार की जुर्रत की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे ये शान अता की थी इल्म के ज़रिए कि वो फरिश्तों में उठता बैठता था और वो फरिश्तों में मौजूद रहता था।
تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو وہ وہاں فرشتوں کے ساتھ موجود تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا, یہ احادیث میں ملتا ہے کہ وہ سارا دن جنات کے آپس میں فیصلے کراتا تھا, صلح کراتا تھا, اور پھر عرش پر چلا جاتا تھا اور فرشتوں میں بیٹھتا تھا. تو اس لیے اس کو انکار کا اختیار جن ہونے کی وجہ سے ہوا, کیونکہ انسان اور جن یہی دو مخلوق ایسی ہیں جو صاحب اختیار ہیں. لیکن چونکہ اس کی موجودگی وہاں پہ تھی تو فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ سجدہ کرے. اس کی موجودگی تھی بالکل, اور مخاطبت ہو رہی ہے فرشتوں سے بھی اور ابلیس سے بھی. ابلیس نے کیونکہ تکبر کیا اس لیے راندہ درگاہ ہو گیا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب سوالات تو یہ پورے ہو گئے جو ہمارے پاس فون کے ذریعے آئے تھے. اب میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتا ہوں. جس طرح ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ میمونہ صاحبہ کہ مغرب یہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, ان عورتوں پر جو مسلمان ریاستوں میں رہتی ہیں. اچھا, مسلمان ریاستیں اور دین کے اصول, یہ بتائیے کہ کیا مسلمان ریاستیں عورتوں کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہی ہیں. مسلمان کو دیکھ کر تو لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, شریعت نے مسلمان عورت کو بحیثیت ماں, بہن, بیوی, بیٹی عزت تکریم دی ہے, اور جو ان کے حقوق دیے ہیں اگر وہ آج مسلمان حکومت یا مسلمان معاشرہ یا ایک انڈیویجول ادا نہیں کر رہا تو مغرب کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے انہوں نے اسلام کو اس بہانے سے بدنام کر دیا ہے. وگرنہ اصول جو اسلامی ہیں وہ انہوں نے اپنائے ہیں, جو اسلامی مینرز ہیں وہ انہوں نے اسلام سے لے کر اپنا نام دیا ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے, وراثت کے قوانین دیکھ لیجئے, کہاں تھا اسلام سے پہلے وراثت کا تصور کہاں تھا؟ ایک عورت تو خریدی بیچی جاتی تھی, باپ کے مرنے پہ بیوہ وراثت میں ساتھ چلی آتی تھی, تو کہاں سے عورت کو وراثت ملا کرتی تھی؟ کہیں سے بھی نہیں. اسلام نے پہلی بار انٹروڈیوس کرائی. دنیا میں اس کو ستی بھی کیا گیا, دنیا میں اس کو زندہ بھی گاڑا گیا. اور یہ جو مذاہب آج اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, دنیا کا کوئی کلچر اور مذہب ایسا نہیں تھا جس کی ایک بیوی ہو. ہمارے ہاں 4 شادیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا جاتا ہے, اور مسلمان بھی بڑے شرمندہ ہو کر معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم ایسے والے مسلمان نہیں ہیں جیسے تم بتا رہے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کو لے کر بات کی جاتی ہے, بغیر شادیوں کے بھی 700 اور 800 بیویاں رکھنے کا, گرل فرینڈز رکھنے کا رواج تب بھی تھا, آج بھی ہے. اسلام نے آ کر لمٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ بیٹی کی بات کریں, طلاق کی بات کریں, طلاق کا قانون اسلام سے لیا ہے. مر جاتے تھے مروا دیتے تھے, جان نہیں چھوٹتی تھی, کیونکہ میریڈ فور لائف نہیں بن رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ مروا دیا جائے, مار دیا جائے. اسلام نے ابغض الحلال کا نام بھی دیا, مگر جائز رکھا کہ جان چھڑائی جا سکتی ہے. تو یہ اتنی نکاح کا حکم دیا, ولی کو بھی دیا, سب کو دیا کہ بہن کا, مطلقہ کا, بیوہ کا, کنواری سے بھی پہلے کرو. دوسرے مذاہب نے, دوسرے کلچرز نے ہمارے دین سے یہ چیزیں چرائی ہیں, اور ہمیں بالکل, میں کہتی ہوں کہ نعوذ باللہ مجھے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے, مگر بالکل ہم ایسے ہو گئے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, بالکل تہی دامن ہو گئے ہیں, کیونکہ مسلمانوں نے اسلام چھوڑ دیا. یہ تہی دامنی کا احساس کیوں پیدا ہو رہا ہے مسلم ریاستوں میں خانم؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے, نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, درمیان میں معلق ہیں. اس لیے کہ اسلام کی جان چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, اسلام کو اپنانا بھی نہیں چاہتے. دراصل یہ مسئلہ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, قرآن کریم کہتا ہے کیا تم کتاب کی بعض چیزوں پر ایمان لاؤ گے اور بعض کا انکار کر دو گے؟ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے, جی قوم یہود سے کہہ رہا ہے. لیکن ہمارا عمل وہ ہو گیا اس لیے کہ ہم لوگ جہاں ہمارے مفادات ہیں وہاں اسلام کو اپنا لیتے ہیں, اور جہاں ہمارے مفادات سے ٹکراتا ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میری بہن ابلیس کے بارے میں بہت عمدہ گفتگو فرما رہی تھی. خالق کائنات جو اصل چیز ہے, خدا نے کیوں اپنی بارگاہ سے نکالا؟ فخرج انک الرجیم, نکل جا میری بارگاہ سے, بے شک تو مردود ہے, تو راندہ درگاہ ہے. کیوں؟
اس لیے اس نے 6,500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، اس کی بارگاہ میں سجدے کیے، اور صاحب نہج البلاغہ نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ 6,500 سال آخرت کے تھے یا دنیا کے تھے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہاں کا ایک سال 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو ایک لمحے کے انکار سے کیوں خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا؟ اس لیے نکالا کہ خدا کو نماز نہیں چاہیے تمہاری، خدا کو اپنے اوامر کی تکمیل چاہیے، یعنی اوامر الہی کے سامنے سراپا تسلیم ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، چون و چرا نہیں ہونا چاہیے، مطیع محض ہو جائے انسان۔ اب جو مسلمان ہے وہ اپنے مفادات کی بات کو لے کے اگر اپنے مفادات سے ہم آہنگ ہے عمل انجام دیتا تو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ خدا نے ایک احکامات کا مجموعہ ہمارے لیے بھیجوایا ہے، اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو خدا اس کو قبول کرے گا، اور اگر ان تمام چیزوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تو یہ ہمارا اپنا اسلام ہے، بنایا ہوا اسلام ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو خالق کائنات نے ہمارے لیے بھیجوایا۔ یہاں پر جو مسلم ریاستوں میں یا مسلمان معاشروں میں اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا، اس میں بہت سے محرکات ہیں، جس میں ایک آج سب سے بڑا محرک جو ہے وہ میڈیا ہے، میڈیا کا کردار ہے، کہ میڈیا کو چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کی تفہیم کے لیے، لوگوں کو قرآن کریم کے تعلیمات سے قریب لانے کے لیے، لوگوں کو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو متعارف کروانے کے لیے سرگرم عمل ہو۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا کا کیا کردار ہے۔ میڈیا سے پہلے قرآن کریم موجود ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ قوم یہود نے کیا کیا کہ کتاب کا کچھ حصہ لے لیا، کچھ حصہ نہیں لیا۔ قرآن کریم تو موجود ہے ہمارے پاس، تو ہر دور میں یہی رہا نا، اسی طرح سے استحصال ہوتا رہا، ہر دور میں اسی طرح کے افراد تھے۔ اب آج کے دور میں ہمارے پاس بہت بڑی طاقت میڈیا موجود ہے، بالکل ایسا ہر دور میں ایسے کردار تھے جنہوں نے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ انیک بھائی خانم ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب میڈیا اینٹائی اسلام اتنی باتیں کرتا ہے تو پھر میڈیا اسلام کی فیور میں کیوں نہیں اتنا بولتا؟ مسئلہ اس وقت اسلام اور غیر اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ ہے فوکس ہم نے کیا ہوا ہے عورتوں کے حقوق کو۔ آپ دونوں خواتین نے یہ فرمایا، اور میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ مسلم ریاستوں میں خواتین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور شریعت کہتی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اب یہ گنجائش نہیں ہے پورے کا پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ قوم یہود نے کتاب کا کچھ حصہ لے لیا تھا، کچھ حصہ نہیں لیا تھا، اپنے مطلب کی چیزیں لے لی۔ ادخلوا فی السلم کافہ جو آپ نے فرمایا سورہ بقرہ میں قرآن کریم فرما رہا ہے۔ بالکل میڈیا 10 برس کی عمر ہے میڈیا کی پاکستان میں، 10 برس سے پہلے کیا عورتوں کا استحصال نہیں ہوتا تھا اس معاشرے میں؟ یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہوں کہ اگر نماز مطلوب مولا ہوتی تو خالق کائنات یہ نہ کہتا ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پہ لعنت نہ بھیجتا، حالانکہ خالق کائنات یہ کہتا ہے کہ اگر نماز، احادیث میں ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سوا، نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، لیکن نماز پڑھنے والوں پہ بھی خالق کائنات نے ویل کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جب تک اس کے اوامر کے مطابق ادا نہیں ہوگی تب تک اس کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی عمر 10 سال ہے، بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس میڈیا موجود ہے، وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اسلام کو، اسلام کی تفہیم کے لیے، لوگوں کو ان کے فرائض سے آگاہی دلانے کے لیے۔ جب میڈیا اتنا طاقتور نہیں تھا تو اس وقت بھی وہ افراد، وہ کردار جو معاشرے میں اس طرح کے موجود تھے، انہوں نے اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب وہ افراد جن کی ذمہ داری ہے لوگوں تک اسلام کو پہنچانا، اسلام کی صحیح تفہیم کے مرحلے سے اس کو گزارنا، جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اشارہ، گزارش کر رہے ہیں، جی بالکل یہاں پر اشارہ علماء بھی مکمل طور سے اس میں اس جرم میں شریک ہیں کہ ہماری یوتھ ان کی بات سنتی بھی نہیں، کیونکہ ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور علم کی سطح ان کی اتنی پست ہے کہ وہ دنیا، یا وہ دین جانتے ہیں یا وہ دنیا جانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک یاکلون بادیانہم، بالکل، اور وہ دین بھی کون سا والا جانتے ہیں جس کو وہ خود بھی نہیں سمجھتے اور نہ سمجھا پاتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء کی اکثریت ایسی نہیں ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے کی تطہیر کے لیے بیان کی جاتی ہیں، اور جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، 2.25 لاکھ مساجد کے ذریعے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن ہاں ایک ویژن کو بڑا ہونا ہے، عہد کا لمس آنا ہے، عہد کے مسائل کو سمجھنا ہے،
اور محترمہ میمونہ ملک صاحبہ اور خانم طیبہ بخاری صاحبہ. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. آپ دونوں کو خدا حافظ کہوں گا میں. افطار ٹرانسمیشن میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور خواتین حضرات، جو بات آپ دونوں خواتین نے فرمائی بہت اہم بات، اور یہی خلاصہ کلام ہے آج کے پروگرام کا، کہ جو دین کی اصل ہے، جو دین کی روح ہے، خواتین کے تصور کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے فرائض کے حوالے سے اسے پہنچانا علماء کے ذریعے عوام الناس تک، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے ان کی، کہ جن کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء کون ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں خشیت الہی ہوتا ہے. ہمارے علماء، اللہ انہیں سلامت رکھے کہ ان کے ذریعے دین کی تفہیم اور تعبیر پھیلتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تفہیموں کے باوجود، ان تعبیروں کے ابلاغ کے باوجود آج بھی مسلم ریاستوں میں عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. ہمارا دین جب سب سے اچھا ہے تو ہم سب سے اچھے کیوں نہیں ہیں؟ خواتین و حضرات، افطار ٹرانسمیشن تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.